میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے درخواست کروں گا کہ خود بھی ذرا باتوں سے گریز کریں اور بچوں کو بھی ذرا خاموش کرائیں، اور تاکہ سن اور سمجھ سکیں اللہ کا بیان کیا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، اور کچھ حاصل کر کے جائیں یہاں سے، بجائے اس کے کہ ہم یہاں باتوں میں لگ جائیں۔ اللہ کا ذکر سننے میں جو فائدہ ہے وہ باتوں میں وہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ بچے ہمارے لیے رونق کا باعث ہیں۔ جس مسجد میں بچے نہیں وہ مسجد مسلمانوں کی نہیں چلائی جا سکتی۔ بچے آئیں تاکہ ان کو اسی عمر سے ہی تربیت ہو کہ مسجد میں آنا چاہیے، لیکن تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا سکھایا بھی کریں کہ مسجد کا تقدس کیا اور آرام سے بیٹھنا کہ چلو تھوڑا وہ سمجھتے رہیں گے تو فائدہ ہوگا، کیونکہ دوران نماز بہت ادھم مچا رہے تھے تو قرآن سننے میں بھی خلل ہوتا ہے، درس سننے میں بھی خلل ہوتا ہے، تھوڑا بچوں کو تربیت دیا کریں گے۔ جزاکم اللہ، غصہ نہ کرنا میری بات کا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ آج پہلے پارے کا ابتدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارا قرآن سننے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اتنی اللہ مہلت دے کہ ہم پورا رمضان نیکیاں کریں، اور ساری خیرات جو اللہ کی طرف سے نیکیاں، سعادتیں، برکتیں جو ہمیں اس ماہ کی ہیں وہ حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ پہلا پارہ یہ سب جانتے ہیں کہ پارے 30 ہیں، اور وہ پہلا پارہ شروع الف لام میم سے ہوتا ہے، لیکن اس کے شروع میں ایک سورت ہے جس کا نام سورت فاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی ہے کتاب کھولنے والی، فتح کھولنا، الفاتحہ کھولنے والی۔ یہ 7 آیتیں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھی۔ قرآن میں ایک آیت ہے سورت الحجر میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے پیارے نبی، ہم نے آپ کو 7 آیتیں کا تحفہ دیا ہے جو زندگی میں روزانہ بار پڑھی جائیں گی۔ یہ وہ 7 آیتیں ہیں، یہ اللہ نے تحفہ دیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ فجر سے لے کر عشاء تک اور نوافل جو کچھ جتنی رکعت پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہے ہی نہیں۔ بہت ہی برکتوں والی کتاب سورت ہے، اس کا سورت فاتحہ بھی کہتے ہیں، سورت الحمد بھی کہتے ہیں، سبع من المثانی بھی کہتے ہیں، ام القرآن، ام الکتاب، اور قرآن عظیم کا حصہ کہا جاتا ہے اسے۔ اس کی بہت سے فوائد ہیں، بہت ہی فوائد ہیں۔ یہ دعا بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ اب اللہ کا قرآن ہم شروع کرتے ہیں، پہلے اسی میں دیکھ لیں اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ مکی صورت ہے، یہ سورۃ فاتحہ مکی صورت ہے۔ یہ ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت چلے گئے تھے تو اس سے پہلے یہ نازل ہو گئی تھی، اور چونکہ یہ سورۃ فاتحہ نبی کریم پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے اس کو سورۃ مکی کہا جاتا ہے۔ جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، جو مکے میں آئی وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اور جب بھی اب قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وہ کام جو آپ کرنے لگیں، ہر وہ جائز کام جو آپ کرنے لگے، جو جس قسم کا بھی ہو جائز ہو شرعی طور پر، وہ آپ بسم اللہ سے اسٹارٹ کریں۔ اس کام میں برکت دیکھیں کتنی ہے،
اس کام کے فوائد بہت ہیں، انسان کی عادت بن جائے گی، ہر کام میں ہر وقت اس کے دین پہ بسم اللہ اللہ کا ذکر رہے گا، اور پھر اس کی برکتوں سے وہ فیض یاب ہوتا رہے گا، ہر کام میں اس کی برکت پیدا ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس کی رحمتیں ہوں گی۔ اب اس صورت میں پہلی 4 آیت میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ اللہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، وہ ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ تو اللہ کی صفات یہاں اس میں ہم بیان کرتے ہیں۔ آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اور جس وقت آدم کی تخلیق ہو رہی تھی تو فرشتوں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ تو لڑائی جھگڑے کرے گا، ہر وقت خون بہائے گا، دنگا فساد کرتا رہے گا، تو اس کی کیا ضرورت ہے بنانے کی؟ تو اللہ نے فرمایا تو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو وہی بات کہ یہاں جب اللہ رب العزت نے آدم کو تخلیق کیا، سب کچھ سکھایا، اور اس کو ٹریننگ کے لیے بھی جنت میں رکھا، اور وہاں شیطان مردود نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر شیطان سے کہا کہ اب یہ تم سے افضل ہے، یہ افضل میں نے افضل البشر بنا دیا ہے، اب اس میں تم اس کو سجدہ کیا۔ سجدہ تعظیمی تھا، سب نے سجدہ کیا، شیطان مردود نے سجدہ نہ کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو لعین مردود قرار دے دیا، جنت سے نکال دیا، اور کہا الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تم پر میری اور تمام انسانوں کی لعنت برستی رہے گی۔ اور ہم ہر بات پہ شیطان کو مردود اور لعنتی کہتے بھی ہیں۔ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، ایک سجدے کا انکار کیا تھا، ڈرتا وہ آج بھی اللہ سے ہے، ڈرتا وہ آج بھی اللہ سے ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تیرے اس بندے کو بہکاؤں گا جو تو اس بندے نے جو کچھ تیری یا تیرا وفادار نہیں ہوگا، تو ہم اس کو سچا ثابت نہ کریں، ہم اپنے رحمان کو سچا ثابت کریں، اس کے لیے ہم دوڑ توڑ کریں، اس کے لیے ہم جستجو کریں۔ تو پھر ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ وہ واحد آیتیں ہیں کہ جس وقت انسان کہیں بھی کسی جگہ بھی الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے حامدنی عبدی، یہ ہے وہ میرا بندہ جو میری تعریف بیان کر رہا ہے، تم کیا کر سکتے ہو تو یہ کرنا۔ یہ اللہ کو اتنی پسند، اپنے انسان کی بنائی ہوئی تخلیق کی عبادت، اس کی تعریف کرنے کا انداز بتا بھی خود رہا ہے، اور انسان جب اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ کو یہ بہت پسند، اور اللہ فرشتوں کو ہر آیت پر اللہ فرشتوں کو مخاطب کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کس طرح بول رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، تم ایسا کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اللہ نے ہم پر انعام دیے ہیں، ہم کیوں اس سے دور ہیں، ہم کیوں بھاگے ہوئے ہیں، اس سے کیوں منہ پھیرا ہوا ہے ہمیں اس کی طرف خاص توجہ رکھنی چاہیے۔ پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو رحمان ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو مہربان ہے، تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اچھا جی، اگلی تعریف اب کیا چاہتے ہو؟ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، کرتے بھی ہیں، کریں گے بھی صحیح، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ یہ ہم یہاں کھڑے ہو کر عہد کر کے باہر نکل کے کیا کرتے ہیں؟ ہم نے یہ سوچا، وہ ہمارا عہد جو رب سے کیا ہے مسجد میں کھڑے ہو کر کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد کیا عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے تو نہیں ہیں؟ یہ ہم نے سوچنا ہے۔ پھر ایاک نستعین، اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ صرف تیری ہی تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، باہر نکل کے ہم کیا کرتے ہیں؟ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ کس کو شریک ٹھہراتے ہیں رب کا؟ کس کو کہتے ہیں کہ ہاں وہ بھی دینا چاہتا تو یہ بھی دے سکتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، یہ اللہ سے لے کے دیتا ہے۔ اللہ خود مجھے کیوں نہیں دیتا؟ اس نے جو کہا ہے فَادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ تو ہم اس کو خود کیوں نہ پکاریں؟ کیوں نہ جتنی اپنی دکھ اپنا تکلیف میں اللہ کو خود بیان نہیں کر سکتا، کسی اور میں آپ کو کہوں میرے لیے دعا کیجیے گا، اگر آپ کو تو یاد ہی نہیں رہے گا، یاد رہے گا بھی صحیح تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ میرے بھائی نے میری دعا کے لیے کہا تھا، اس کی ضروریات پوری فرما، بس اول تو یاد نہیں رہے گا، یاد رہے گا تو اب نہیں ہے۔ لیکن جو مجھے تکلیف ہے، جو مجھے پریشانی مجھ پر لاحق ہے، میں جس انداز سے رو پٹ کر التجا کر کر رب سے اپنی وہ تکلیف بیان کر سکتا ہوں، کوئی دوسرا میری جگہ نہیں کر سکتا۔ جس کو جو چیز چبھن ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، وہی اس کا اظہار بھی بڑے آسان طریقے سے کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم اس کے ساتھ
یہ یہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب کیا کرنا ہے جی اللہ؟ ہاں بول میرے بندے، اب کیا چاہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پر ہمیں چلا دے، اور کچھ نہیں مانگتے تجھ سے، سیدھا راستہ ہی مانگتے ہیں. جب سیدھے راستے پہ چلیں گے انعامات خود آنے لگ جائیں گے، پھر انعامات کی برسات ہونے لگ جائے گی. تو ہم اللہ تجھ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں. اچھا کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. اللہ وہ سیدھا راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا، اسی راستے پہ ہمیں بھی چلنا. جو لوگ تیرے راستے پہ چلنے والے ہیں، تو نے تیرے ان پر انعامات کی بارش ہے، وہ راستہ ہمیں بھی دکھا دے، ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اسی راستے پہ چلتے رہیں، ہمیں اس سے بھٹکنے نہ دینا. غیر المغضوب علیہم، اللہ اس راستے پر نہ چلانا جس راستے پر چلنے والے لوگوں پر تیرا غصہ آیا، تو غصے ہے جن سے، تو ناراض ہے جن سے. والضالین، اور کون سے وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں، تو تجھے مانتے ہی نہیں ہیں، تیری وقت کو نہیں سمجھتے، تیری اہمیت کو نہیں سمجھتے، تجھے اپنا الہ نہیں سمجھتے. ان کے راستے پہ نہ چلانا، ان راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہو. یہ ہم کتنی بڑی دعا کر کے آئے ہیں، کتنا بڑا عہد کر کے جاتے ہیں مسجد میں سے نکل کر. پھر ہمیں اس عہد کی پابندی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں. عبد کہتے ہیں غلام کو، ہم غلام ہیں اللہ کے، ہم 24 گھنٹے کے غلام ہیں. ہماری نیند بھی وہ عبادت ہے، ہمارے میاں بیوی کے ملاپ بھی عبادت ہے، بچوں سے پیار بھی عبادت ہے، ہمارا کاروبار بھی عبادت ہے، بشرطے کہ ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں سے عبادت کریں. یا نہیں ہے کہ ہم نے مانگا یہاں اللہ کا سیدھا راستہ، جا کے اپنا جگہ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، میں کسی کو نشاندہی نہیں کر رہا، میں عام بات بتا رہا ہوں کہ کاروبار کیا جھوٹ بول کر، غلط چیز جھوٹ بول کر، منافع کمانے کے لیے غلط کام طریقہ اختیار کیا، ملاوٹ کر کے کیا، سود کے ذریعے کیا، جو بھی غلط طریقے، شریعت غیر شرعی طریقے جب ہم اپناتے ہیں، اس عہد کو توڑ دیتے ہیں. جو ہم اللہ سے عہد کر کے جا رہے ہیں اس کو ہم توڑ دیتے ہیں. تو ہمیں نہیں توڑنا چاہیے. اللہ کے ساتھ ہم نے مانگا، اس کے پر ہمیں پورا اترنا چاہیے. یہ وہ صورت ہے جو ہم نماز میں تو پڑھتے ہی ہیں، اسے صورت شفا بھی کہا جاتا ہے. آپ کسی پیر کے پاس، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی صورت فاتحہ اپنے کسی مریض پر دم کرو 7 دفعہ پڑھ کے، آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے 7 دفعہ یہی پڑھ کر اس بندے پر، اپنے مریض پر دم کرو، اللہ شفا دے گا. آزما کے تو دیکھو. ہم نے تو پڑھے الحمدللہ رب العالمین، آرام سے تو پڑھا نہیں ہم نے، تسلی سے تو پڑھا ہی نہیں ہم نے، اس سے رو کے مانگا ہی نہیں ہے، اس کو رب سمجھ کے ہم نے مانگا ہی نہیں ہے. اس سے ہم نے سپیڈ ماری ہے، سپیڈیں ماری ہیں، اور جناب انعام لیے ہم نے بڑا. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو بڑے پیار سے مانگو. کس کے آگے سے؟ جب کھڑے ہو مانگ کس سے رہے ہو؟ اس کی شان تو دیکھو، اس کی شان کے مطابق مانگو. تو اس سے جب ہم مانگتے ہیں تو اسی طرح مانگنا چاہیے کہ آرام سے اس کو بتائیں، اپنی عاجزی اس کے آگے پیش کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے مریض کو اس کا دم بھی کر سکتے ہیں. اس کے بڑے ثواب وقت کی قلت کی وجہ سے پوری باتیں نہیں کر سکتے. آگے چلتے ہیں، آگے سورۃ بقرہ شروع ہو جاتی ہے. بقرہ کہتے ہیں گائے کو، گائے یا بیل دونوں کو بقرہ کہتے ہیں. اب اس میں ایک ذکر ہے گائے کا. قرآن کی سب سے بڑی صورت یہ ہے، 2.5 سپاروں کی صورت ہے، اور سب سے اس میں جو ذکر ہے وہ ایک گائے کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے، یہ بنی اسرائیل جو ہے، یہ گائے کو، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو انہوں نے ایک گائے بنا لی، بچھڑا بنا لیا، اور اس بچھڑے پہلے تو انہوں نے بنایا تھا سونے کا، پھر اصل گائے پکڑ لی اور اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، تو بڑا ان کو غصہ بھی آیا، اپنی قوم پہ لڑے بھی صحیح اللہ سے آگے، اللہ یہ کیا ہوا، میں تیرے پاس گیا تھا، پیچھے میری قوم ساری بگڑ کے یہ گائے کے پیچھے پڑ گئی، پریشان. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بات ہے، اب تو چاہتا ہے کہ یہ سیدھی راہ پہ آئیں تو پھر اور ایک طریقہ کر، ان کو کہو ایک گائے ذبح کریں، یہ گائے کو ذبح کریں. اب جب حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے تو وہ اس میں ہیل حجت کرنے لگے، کون سی گائے، کس رنگ کی گائے، کتنی عمر کی گائے، کیسی گائے، تاکہ ہماری اس گائے کی طرف توجہ نہ دے، کوئی اور گائے ہو. اللہ پھر بتاتا کہ اس رنگ کی ہو، وہ کھیتی باڑی نہ کرتی ہو، وہ تمہارے پاس کھڑی کھاتی پیتی ہو، بس وہی
جو کسی کام میں کھیت میں جھکتی نہ ہو، ایسی گائے۔ دیکھتے دیکھتے جب دیکھا اب ہماری جان نہیں چھوٹتی، اللہ نے آپ کو پکڑ لیا، ہمیں اب نہیں چھوڑے گا، اب لہٰذا اس کو ذبح کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر اب کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو اس گائے کو ذبح تب کیا گیا تھا انہوں نے جب اللہ فرماتے ہیں وما کانوا یفعلون، وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، بڑا باطل ناخواستہ انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اور اس سورۃ بقرہ کی ایک بہت بڑی خاصیت بتا دوں، کسی بھی مومن مسلمان کا گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں اس بقرہ کی روزانہ تلاوت ہو۔ میں آپ کو شرطیہ بیان کرتا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں اس کی، اگر آپ خود پڑھیں تو کیا بات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کیجیے، اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کم از کم، آج کل تو وہ سیڈیوں کا یا کیسٹوں کا یا کیا دور ہے، یا ٹی وی کا یا جو کچھ بھی کوئی ذریعہ ابلاغ ہے، اس پہ یہ سورۃ بقرہ کی آپ ریکارڈنگ کی ہوئی ہو اور اس کو گھر میں لگا دیں، پورے گھر میں اس کی آواز ہو جائے۔ میں آپ کو اس کی شرطیہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جس گھر میں روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں جادو نہیں ہوتا۔ ہماری مائیں بہنیں سن لیں بات کو، روزانہ اٹھیں سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں گھر میں، اس گھر پر جادو نہیں ہو سکتا۔ آئے دن ہم فلانے نے ہم پر فلانا جادو کر دیا، فلانے نے ہماری روزی بند کر دی، فلانے نے ہمارا فلانا کام بند کر دیا۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت کی ہو، میرے رب کا یہ پیغام پڑھا گیا ہو، گھر میں اس کا نام لیا گیا ہو، اس کا ذکر کیا گیا ہو، تو اس گھر پہ جادو کیسے اثر کرے گا؟ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ بے شک جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا کمال ہے، اللہ نے کلام خود دیا اور خود ہی ہمیں اس کے بتا رہا ہے، مفاد بھی اور فائدے بھی، ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ بتائے جا رہا ہے۔ پھر اس میں اور ہم آگے چلتے ہیں، متقیوں کا، متقی کون ہے؟ ہدی للمتقین، اس میں کفار کی صفات ہیں، اس میں منافقین کے کردار کی باتیں ہیں، منافق جو منہ پہ کچھ تھے، کہتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے، ان کا ذکر ہے۔ پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور اس قرآن کی عظمت بھی اس میں بیان کی اور بار بار دہرائی گئی ہے، سورت میں کئی جگہ پہ رہتی ہے۔ پھر قرآن کے معجزات اس میں بتائے گئے ہیں، قرآن کے معجزات کیا ہیں، وہ اس میں ایمان کیا ہے، صلہ رحمی کیا ہے، جنت کا ذکر ہے اس میں کہ جنت نیک لوگوں کا ابدی ٹھکانہ ہے جس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کی عقلی دلیل ہے کہ یہ اللہ نبی سے کیوں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا تھا، بخاری کی حدیث ہے یہ، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ یہ مجھے اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے ایک بستی کے پاس سے، تو دیکھا بستی ساری اونچے منہ پڑی ہے، او کالذی مر علی قریۃ، اسی میں ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها۔ بستی دیکھی ساری اونچے منہ مری پڑی ہے، تو پوچھا، ذہن میں سوال آیا یہ کیسے زندہ ہوگی، تو سارے مر گئے، کچھ بھی نہیں بچا، یہ کیسے مرے گا؟ ابھی عزیر علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں دماغ سے کہ یہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا، تو سارے ختم ہو چکے، کچھ نہیں بچے گا۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ نے کہا اچھا 100 سال کے لیے عزیر علیہ السلام کو موت دی۔ امات قرآن کے الفاظ ہیں، نیند نہیں، موت دے دی۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، 100 سال سلائے رکھا، اور جب پھر دوبارہ زندہ کیا، پوچھا کم لبثت، کتنی دیر سوئے ہو؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، میں آدھا دن سویا ہوں، جب دن پورا سو گیا ہوں مجھے پتہ نہیں کتنا ٹائم سویا ہوں، ایسے ہی لگتا ہے میں ایک دن سویا ہوں یا آدھا دن سویا ہوں۔ قال بل لبثت مئۃ عام، تو 100 سال مرا پڑا رہا ہے، 100 سال پڑا رہا ہے، اور میں نے اب تجھے زندہ کیا ہے، اور اب تو دیکھ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، اپنے پینے کی طرف دیکھ، یہ تم ساتھ راستے میں سفر کے دوران جو تم جا رہا تھا، گدھے پہ بیٹھ کے سفر کر رہا تھا، تیرے پاس کھانا بھی تھا، پینے کے لیے پانی بھی تھا، ذرا اپنا کھانا اٹھا کے دیکھ گرم ہے، اسی طرح گرم پڑا جیسے گھر سے لے کے چلا تھا، ہاں یہ تو ویسے ہی گرم پڑا۔ پانی میں کوئی سمیل بدبو ہوئی ہے؟ نہیں۔ 100 سال میں نے پانی میں بدبو نہیں ہونے دی، 100 سال میں نے تیرے کھانے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا۔ اب دیکھ فانظر الی حمارک، اب ذرا اپنے گدھے کو دیکھ،
ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، ہڈی وہاں پڑی ہے، ہڈی وہاں پڑی ہے، ہڈی وہاں پڑی ہے، بکھری بڑی ہڈیاں اس کی، ختم ہو چکا، کچھ بھی نہیں تھا اس کا، ہڈیاں تھیں۔ فانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھتا رہو ہم کرتے کیا ہیں۔ گدھے کو دیکھا، اس کی ہڈیاں پڑی تھی، نقصوہا، فانظر الی العظام کیف ننشزھا، اب ذرا ہڈیوں کو دیکھنا میں کیسے ان کو جوڑتا ہوں، ہڈیاں خود کو خود ایسے جڑتی گئی، ڈھانچہ گدھے کا بن گیا، ثم نقصوہا لاما، اللہ نے پھر وہ چڑھا دیا اور وہ زندہ کر کے بنا دیا۔ میں کہا میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ کیسے تو سوچا ہے؟ یہ ہمارے جو لوگ تھے کافرین منافقین، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے پاس کچھ نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل خصوصاً یہ وہ اس کے قائل تھے۔ اور آگے بھی واقعہ پھر انشاءاللہ کل بھی یہ سورۃ بقرہ چل رہی ہے، اس میں بیان کریں گے، وقت کم ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کی حیثیت بیان کی گئی ہے، قرآن مجید کی عظمت اس کے اللہ کی طرف سے۔ یہ کہتے تھے جو بنی اسرائیل اور کفار خاص طور پر، یہ کلام اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ خود گھڑ لیا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ اللہ کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا، اس میں مکھیوں کی اور مچھروں کی باتیں ہیں، اس میں گائے کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ایسا ہوتا ہے بھائی، یہ اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے، یہ اللہ کا نہیں بھیجا ہوا۔ تو اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور میرے لوگوں جو میں نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس پر کوئی شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی کوئی صورت پیدا کر کے دکھا دو، ایک آیت تو پڑھ کے دکھا دو، صورت بڑی دور کی بات ہے، ایک آیت تو اس کی بنا کے دکھا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم اپنے جتنے بھی گواہ ہیں، جتنے بھی جن کو تم مانتے ہو اللہ کے سوا، تم سب کو اکٹھا کر لو، بلا لو، اور یہ ایک صورت بنا کے دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات پر سچے ہو۔ اور کون کر سکتا ہے؟ اللہ خود ہی سے چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم کر بھی نہیں سکو گے، تم کر بھی نہیں سکو گے، پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر ڈر جاؤ اس آگ سے، اس آگ سے ڈر جاؤ جو اللہ نے، جو میں نے تیار کی ہے انسانوں کے لیے، جس کا ایندھن انسان ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، میں نے وہ کافروں کے لیے تیار کیا۔ اللہ نے وہ جہنم، وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی ہے جو اس کو نہیں مانتے، کسی صورت میں بھی اس کا شریک ٹھہراتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی بشارتیں دیتا ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے نبی کو خوشخبری دے ان لوگوں کو جو نیک اعمال لائے اور مجھ پر ایمان، تجھ پر اور مجھ پر ایمان لائے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان جنتوں کی، ان باغوں کی خوشخبریاں دے انہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منہا، یہ وہاں کھائیں گے پیئیں گے جنتوں میں رہیں گے، خوشخبریاں دے دے میری طرف سے، اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں ہم پر اثر ہو رہا ہے؟ ہم پر کس چیز کا اثر کیوں نہیں ہے؟ ہمارا قرآن پر ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اللہ پر پوری طرح ایمان نہیں رکھتے، ہم شش و پنج میں ہیں، ہم اللہ کو مکمل نہیں سمجھ پا رہے کام میں۔ جب ہم الہ ہمیں پڑھایا یہ گیا ہے، الہ کے معنی کہ معبود، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن الہ معبود اپنی جگہ ہے، اس کے حقیقی معنی ہیں مشکل کشا، حاجت روا، سب کچھ کرنے والا، جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو بڑی بگڑی بنانے والا ہے، بگڑی سنوارنے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، ساری چیزوں کو جب ہم اللہ پر توکل پورا کریں گے، اس کے ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے لیے یہ فائدہ مند تبھی ہوگا کہ ہمیں اس کی بات کی سمجھ تب آئے گی۔ تو اس لیے کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں، سارا قرآن جب تک نہیں سمجھا جا سکتا، بانا بے شک صحیح ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک دو آیت، ایک آیت، دو آیت، تین آیت، حسب توفیق جتنی ہو سکے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں اپنے وجود کی عقلی دلیلیں بھی دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون، تم کس طرح انکار کرتے ہو اللہ کا؟ وکنتم امواتا، تم تو بے جان تھے جب ماں کے پیٹ میں تھے، جب دنیا میں نہیں آئے تھے تمہیں تو کچھ بھی نہیں تھے، تو میں نے تمہیں زندہ کیا، جب آئے تو میں نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر موت دی، ثم یحییکم، پھر زندہ بھی کروں گا، پھر جب زندہ بھی کروں گا، اور اس سے پہلے جو تمہیں موت دی فَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم میرے طرف واپس آؤ گے، میرے پاس آؤ گے، زندہ ہو کر پھر میرے پاس آؤ گے۔
تمہیں اس بات کا ہمیں یقین ہی نہیں ہے، ہم قیامت کو نہیں مانتے۔ دیکھ ہم روزانہ اتنے واقعات دنیا کے روزانہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں ڈر خوف اللہ کا پھر بھی ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھتا۔ تو اللہ رب العزت اپنے وجود کی عقلی دلیل دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں کائنات کا مقصد تخلیق اور انسان کی تخلیق بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، پھر کس طرح آدم کو تخلیق کے وقت جب ساری چیزوں کے سکھا دیے نام، لمبا ہو جاتا ہے بات، پھر وقت بڑا قلت ہوتی ہے، تو وہ جب آدم کو سارے نام سکھا کے فرشتوں کو کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، نام بتا سکے، آدم نے بتا دی، اللہ نے کہا دیکھو یہ تم سے افضل ہے، اس کو سجدہ کرو، تو وہ تخلیق آدم جو ہے اللہ نے اس قرآن میں اسی بارے میں اسی صورت میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد شیطان کو بھی کہا سجدہ کر، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا، تو آدم علیہ السلام جو وہ غلطی کر بیٹھے تھے، درس کے قریب جا کھڑے ہوئے، وہ ہو گیا ان سے غلطی، اب پشیمان کھڑے ہیں، کیا کریں ہم، اللہ کیا کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں تھا، ابھی تو اتنی تعلیم ملی نہیں تھی، ابھی تو ٹریننگ کورس چل رہا تھا، تو پریشان کرے ہیں۔ تو اللہ کا آدم ربی کلمات، پھر اللہ نے اپنے آدم کو پھر وہ لفظ بھی سکھائے، اب تو پشیمان ہے نا، غلطی کر بیٹھا نا، ہاں جی ہو گئی غلطی، اب یوں بول، کیسے بول، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کائنات کی سب سے پہلی دعا اللہ نے آدم کو اپنے آپ خود سکھائی، اب یہ دعا مجھ سے مانگ اور معافی مانگ۔ اللہ نے معاف بھی کر دیا، پھر کہا اب تیری میں نے تجھے بنایا اسی لیے تھا کہ زمین پہ بھیجنا ہے، اب تو زمین پہ جا اور میری طرف سے جو ہدایت آتی جائے اس کے مطابق چلتا جا، اپنی نسل بڑھاتا جا، جب نسل بڑھے گی میری ہدایت کے مطابق ان کو تربیت دیتا جا، وہ تربیت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجازت دیا، اور پھر یہ کہا کہ وہ لوگ جو تیری بات نہیں مانیں گے، چاہے تیری اولاد میں سے جو تیری بات نہیں مانے گا، مجھے جھٹلائے گا، میں ان کے لیے آگ تیار کیے بیٹھا ہوں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنمی لوگ ہیں اور اس میں ہمیشہ وہ سڑتے جلتے رہیں گے۔ یہ اس میں کچھ آیتیں میں نے اس میں سے بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے شوق سے دل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔